بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ فروش کے کچھ مزید کلمات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گروپ کے تمام احباب ان کلمات کو غور سے سماعت فرما لیں اور اچھی طرح یاد کریں۔ نوحی الیہم، نوحی الیہم ہر جگہ، اور نوحی الیہ کو یوحا الیہم اور یوحا الیہ پڑھتے ہیں۔ نوحی الیہم یہ جہاں بھی آ جائے، اور نوحی الیہ جہاں بھی یہ کلمات آ جائے قرآن کریم میں، تو ان کو یوحا الیہم اور یوحا الیہ پڑھتے ہیں۔ نکرن کو ہر جگہ کاف کے پیش سے نکرن پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی نکرن آ جائے تو وہاں کاف کے پیش سے پڑھتے ہیں نکرن، اور اگر ہوا اور ہی سے پہلے واو فا لام اور ثم ہو، ہوا اور ہی سے پہلے واو فا لام اور ثم کا کلمہ آ جائے، جیسے وہوا، وہیا، فہوا، فہیا، لہوا، لہیا اور ثم ہوا، تو ہا کا سکون پڑھتے ہیں، یعنی وہوا، وہیا، فہوا، فہیا، لہوا، لہیا اور ثم ہوا۔ ان سب کلمات میں ہا کا سکون پڑھتے ہیں، اور ثم کے بعد تو ہوا آتا ہے، لیکن ثم کے بعد یہ نہیں آیا قرآن کریم میں۔ اور لہیا سورہ عنکبوت اور ثم ہوا سورہ قصص دونوں صرف ایک ایک جگہ آئے ہیں، یعنی لہیا اور ثم ہوا۔ اور اسی طرح ان یمل ہوا، ان یمل ہوا میں شاطبیہ اور تیسیر کے طریق سے تو ہا کا ضمہ ہے، ان یمل ہوا۔ البتہ طیبہ کے طریق سے ہا کا سکون ہے، یعنی ان یمل ہوا، اور یہ دونوں طریقوں سے صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ حضون، حضون 11 جگہ آئے ہیں، تو اس کو سیدنا قالون رحمہ اللہ تعالی حضون پڑھتے ہیں، یعنی وہ کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، حضون۔ اور ہا انتم جہاں بھی آیا ہے قرآن کریم میں، ہا انتم ہر جگہ حمزہ کی الف کی طرح تسہیل کرتے ہیں، یعنی ہا انتم، ہا انتم حمزہ کو نرم پڑھتے ہیں۔ یحسبہم، یحسبو، یحسبون، تحسبو، تحسبن جبکہ مضارع کا صیغہ ہو تو ہر جگہ سین کا کسرہ پڑھتے ہیں، یعنی یحسبہم، یحسبو، یحسبون، تحسبو، تحسبن۔ یحزنک، لیحزننی اور لیحزن الذین
جہاں بھی آ جائے ہر جگہ یا کا ضمہ اور زا کا کسرہ پڑھتے ہیں، یعنی یحزنک، لیحزننی، لیحزن الذین، ہر جگہ یا کا ضمہ اور زا کا کسرہ ہوگا سیدنا قالون کے لیے، مگر لا يحزنهم الفزع الاکبر سورہ انبیاء میں جو آئے ہیں وہ بالکل حفص رحمہ اللہ تعالی کی طرح پڑھتے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یحزنون، تحزنون اور لا تحزن وغیرہ جو الفاظ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل جس طرح ہم حفص کی روایت میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، یحزنون، تحزنون اور ولا تحزن۔ یا بنی کو جبکہ با کے ضمہ اور نون کے فتحہ سے ہو، یا کے کسرہ سے یا بنی پڑھتے ہیں، یعنی یا بنیہ یہاں تو یا مفتوح ہے لیکن ایسی صورت میں کہ با کا ضمہ یعنی با مضموم ہو اور نون مفتوح ہو تو ایسی صورت میں یا کے کسرہ سے پڑھیں گے سیدنا قالون رحمہ اللہ تعالی، یا بنی کی جگہ یا بنی۔ الحمدللہ یہاں پر سارے فروش بھی ختم ہو گئے، اس سے پہلے اصول جو ہم نے بیان کیے تھے وہ الحمدللہ پورے ہو چکے تھے اور اصول اور فروش سارے مکمل ہو گئے۔ تو گروپ کے تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ ان اصول اور فروش کو اچھی طرح بار بار سنیں تاکہ یہ مکمل طور پر یاد ہو جائے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجرا شروع کریں گے اور وہ بھی سورہ فاتحہ سے۔ تو ان میں جو کلمات ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، تو جب آپ ان اصول اور فروش کو اچھی طرح یاد کریں گے تو پھر اجرا میں آپ کو بالکل کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جتنے وجوہ ہیں سیدنا قالون رحمہ اللہ تعالی کے لیے وہ انشاءاللہ ہر آیات میں جمع کریں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک آیات کو ایک دفعہ بھی پڑھیں گے، 2 دفعہ بھی اس کی پڑھنے کی نوبت آ جائے گی، اسی طرح 3 دفعہ بھی پڑھنے کی نوبت آ سکتی ہے، اسی طرح 4 دفعہ بھی ایک آیات کا نوبت آ سکتی ہے جب آپ سیدنا قالون کے لیے پورے وجوہ کو جمع کریں گے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کے اجرا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔